نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور غیور نوجوان ساتھیوں، کسی بھی قوم کی ترقی اور عروج اس وقت تک ہے جب تک وہ قوم اپنی مذہبی تصورات پر قائم ہے، اپنی مذہبی پیشواؤں کے نقش قدم پر گامزن ہے، اپنی مذہبی کتابوں اور اصولوں پر کاربند ہے۔ اس وقت تک وہ قوم بلندی اور ارتقاء کی علم بردار رہی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ملت اسلامیہ کی تھی کہ وہ اپنے مذہبی کتابوں کو دلوں سے لگائے ہوئے تھے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے نقش قدم پر گامزن تھے۔ تو زمانے نے وہ دور دیکھا ہے کہ اس قوم کے جیالوں کے سامنے کیسر و کسریٰ جیسی طاقت، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، ان کے بھی سر نگو ہو گئے۔ ان کی صدائے باز گشت سے پورا کا پورا جنگل خالی ہو گیا۔ اسی قوم کے وہ جانباز تھے جنہوں نے ریت میں کشتیاں چلائی، اور اسی قوم کے وہ شہسوار تھے جنہوں نے دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اور آپ نے کبھی کسی دوسری قوم کے بارے میں یہ سنا کہ ریت میں کشتی چلائی ہو یا دریاؤں میں گھوڑوں کو دوڑایا ہو؟ لیکن اسلام کے جانبازوں نے وقت آنے پر ریت میں کشتیاں چلائی اور دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑایا۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معزز سامعین کرام، یہ دور صحابہ کا دور تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں اسی قوم کے علم برداروں نے تقریباً 950 سال تک اسلامی پرچم کشائی کی ہے۔ لیکن جب اس قوم کے لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے انحراف کرنے لگے، اپنی مذہبی کتابوں سے دور ہونے لگے، اپنی مذہبی تصورات چھوڑنے لگے، تو اور حد تو یہ ہو گئی کہ کسی نے دین الہی کا قیام کیا تو کسی نے عیاشی، شراب نوشی، زناکاری کا بازار گرم کر دیا، تو اللہ نے ایسی پکڑ کی کہ اس روئے زمین میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور آج آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہر طرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی نہ جانے کیسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان و مال محفوظ ہو۔ مسلمان ہر میدان میں سسکتا بلکتا نظر آ رہا ہے۔ آج معصوم بچیوں کو یتیم کیا جا رہا ہے۔ آج اسلامی شہزادیوں کو پیار و محبت کے جھانسے میں پھنسا کر انہیں اسلام سے مرتد کر کے انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے کچھ فرقہ پرستوں کو دینی مدارس اور اسلامی لباس اور اسلامی کارکنان سے نفرت ہے۔ آج دینی مدارس کو ختم کرنے کی نہ جانے کیسی رچنا رچ دی گئی ہیں اور مستقل رچی جا رہی ہیں۔ نادانوں اور ان ظالموں کو کیا خبر کہ ہندوستان میں مدارس کا قیام ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا گیا تھا، ہندوستان میں امن و سلامتی کو برقرار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، ہندوستان میں صلہ رحمی کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست اور انگریزوں کی ناجائز اولادیں پھر سے ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، اور آج پھر سے اس وطن عزیز کو غلامی کے دلدل میں ڈھکیلنا چاہتی ہیں۔ ارے ان نادانوں اور ان ظالموں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے اس رویے سے باز نہیں آئے تو یاد رکھنا تمہیں بھی ان انگریزوں کی طرح
کھلا رہی؟ ہماری بہنوں کی سستیاں آسمان کے دروازوں کو کیوں نہیں کھٹکھٹا رہی؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری مذہبی بیزاری نے ہمیں پستی و تباہی کے عمیق غار میں ڈھکیل دیا۔ ہمارے اصلاح دینیت نے ہماری شان و شوکت کو چھین کر مفلوج کر دیا۔ خدا اور رسول سے ہماری بے وفائی اور عہد شکنی نے ہمیں زیر کر کے دنیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو آسمان کی بلندی میں فرق آ سکتا ہے، سورج کی چمک مات پڑ سکتی ہے، ستارے آسمان سے ٹوٹ کر گر سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم فرمانے خداوندی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر آج بھی یہ قوم اپنی مذہبی تصفصات پر قائم ہو جائے اور اپنے اندر اتحاد و اتفاق کا فقدان پیدا کر لے اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو آج بھی اس کی عظمت رفتہ واپس آ سکتی ہے۔ میرے دوستو، وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنی بات کو اس شے سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا یہ قول سچا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وما علینا